جی اس وقت ہم سپریم کورٹ میں موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بہنیں عمران خان کی ضمانت کا کیس کی سماعت کے بعد سپریم کورٹ سے باہر آ رہی ہیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ آج کیا اپڈیٹ ہوئی اور کیا اہم پیش رفت ہوئی 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے. ضمانت عمران خان کی وکلاء کہہ رہے ہیں کہ اس کیس میں 100% کنفرم ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ آج کی سماعت کے حوالے سے کیا کہتی ہیں. ادھر آئے آرام سے نیچے آ جائیں، نیچے آ جائیں، ٹھیک ہے. راستے سے آگے آ جائیں، راستہ کلیئر ون وے کر لینا، ون وے ہو جائے گا، ون وے ہو جائے گا. خیر جی میڈم، کل جج صاحب نے کہا تھا کہ مجھے مطالعے کا ٹائم دیں. آج کی سماعت تھی، آج پھر انہوں نے کہہ دیا کہ مطالعہ کرنا چاہ رہا ہوں. کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ مطالعہ نہیں کرنا چاہ رہے. آج جو چیف پروسیکیوٹر ہیں نقوی صاحب، وہ بیمار ہو گئے تھے، اور حالانکہ اس کیس کے لیے یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ 8 پروسیکیوٹر ہیں، اور جو نقوی صاحب ہیں وہ اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں، اور آئیوز جو ہیں 8 آئیوز بھی ہونے چاہیے. 2 آئیوز آئے تھے اور کوئی پروسیکیوٹر نہیں موجود تھے. لیکن اب ہم امید کرتے ہیں کہ کل نقوی صاحب صحت یاب ہو کر کل پیش ہوں گے، کیونکہ آج پورا کورٹ پورا بھرا ہوا تھا اسی انتظار میں کہ آج ایک پروسیڈنگز چلیں گی. لیکن نقوی صاحب کی غیر موجودگی میں، کیونکہ انہوں نے کہا ان کی طبیعت خراب ہے، اس لیے تو ہم دعا کر رہے ہیں کہ کل ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور وہ آ جائیں گے اور آ کے وہ بتائیں گے کورٹ میں. جو جج صاحب نے کہا ہے کہ وہ آ کر بتائیں کہ جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے اور کیسے دیا ہے. یہ اب آ کے انہوں نے بتانا ہے. جب وہ بتائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سپریم کورٹ یہ کیس سننا چاہتا ہے کہ نہیں سننا چاہتا. اچھا میڈم، آج آپ نے روسٹر پر بات کرنے کی اجازت مانگی تھی کیونکہ ہم آج مجھے تو یہی بتایا تھا لائرز نے کہ آپ سپریم کورٹ میں، کیونکہ ہماری کئی پٹیشنز گئی ہوئی ہیں ہیومن رائٹس کی، ملاقاتوں کی، کئی ڈھیر سی پٹیشنز سپریم کورٹ میں پڑی ہیں. تو ہم صرف ریکویسٹ کرنا چاہتے تھے چیف جسٹس سے کہ عمران خان سے ہماری ملاقاتیں جو بند ہیں وہ ہماری ملاقاتیں کرائی جائیں، فیملی کی ملاقات کروائی جائے. کئی مہینوں سے ملاقات نہیں ہوئی. عمران خان سالٹری کنفائنمنٹ میں ہیں، عمران خان کی کتابیں بند ہیں، عمران خان کو ڈاکٹر نہیں دیکھ پا رہے، اپنے جو ان کے جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں وہ ان سے نہیں ملایا جا رہا. 8 10 11 مہینے ہو گئے. تو یہ دنیا اور پاکستان کے قانون کے خلاف ورزی ہے ہیومن رائٹس کی. ہم انٹرنیشنلی بھی اس پر پٹیشن ڈال دے کے ہم تو چاہ رہے تھے اگر سپریم کورٹ سن لے تو ہمیں ملک سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. ہمارے اپنے کورٹس کو ہمیں انصاف دینا چاہیے. تو ہم وہ اس کی بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جج صاحب نے کہا میں فیملی سے بات نہیں کروں. اچھا، وہ موسٹلی لوگوں کو اپنے چیمبرز میں بلا لیتے ہیں، آپ کو کوئی آفر نہیں کی ملاقات کی یا چیمبر میں آنے کی؟ نہیں، ہمیں تو وہ تو اٹھ کے چلے گئے تھے. اب کل ہم دوبارہ ان سے اپیل کرنے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان سے نہیں، ہم کورٹ میں ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری عمران خان سے ملاقات کرائی جائے اور ان کی سالٹری کنفائنمنٹ ختم کی جائے جو غیر قانونی ہے. اب پی ٹی آئی کے لوگ مس کرتے ہیں گڈ ٹو سی یو والے ججز کو. اس کا سوال کا مجھے نہیں سمجھ آیا کہ کیا بات کریں. خان صاحب کو کہا تھا نا امرتا بندیال نے کہ گڈ ٹو سی یو. جب وہ دیکھیے کل عمران خان کو جب علی بخاری ملے انہوں نے بڑی ہمت، یاد رکھیں کل جاوید ہاشمی صاحب آئے تھے اڈیالہ کے باہر، انہوں نے آ کے بتایا کہ 4 دن سے زیادہ غیر قانونی ہے سالٹری کنفائنمنٹ، قانون کے خلاف ہے. اور کہتے جو ہمت عمران خان نے کی ہے یہ قید کاٹ کے سالٹری کنفائنمنٹ میں، کہتے پاکستان میں آج تک کسی قیدی نے، چاہے جتنا بڑا مجرم ہو، چاہے وہ قاتل ہو، اس نے بھی یہ سزا نہیں کاٹی ہے. اور جب علی بخاری اندر ملنے گئے ہیں تو انہوں نے ان کو کیا میسج بھیجا ہے. اور اس لیے ہمیں اپنے بھائی پہ فخر بھی ہوتا ہے، ہم اس کو اپنا لیڈر بھی مانتے ہیں. انہوں نے آگے سے کہا ہے کہ باہر جا کے لوگوں کو بتائیں کہ میں بالکل مضبوط کھڑا ہوں، یہ مجھے جو مرضی ٹارچر کر لیں، میں
मैं अगर हिम्मत में खड़ा हूँ तो आप लोगों ने घबराना नहीं, और याद रखें हमने कोई जुर्म नहीं किया है, हमने किसी का कोई कब्जा ज़मीनें नहीं की, हमने किसी का पैसा मैंने नहीं लूटा। तो इस वक्त जो ये जुर्म कर चुके हैं उनको तो जवाब कोई नहीं मांग रहा उनसे, लेकिन आप फिक्र ना करें, ये मुश्किल वक्त है, ये गुजर जाएगा, और ये अंधेरी रात के बाद इंशाल्लाह रोशनी जल्द आएगी। अच्छा मैडम, साजिश के मरकजी गवाह जिनकी बुनियाद पर ये सारा मुकदमा खड़ा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कुछ खदशात का इजहार कर रहे हैं कि इनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि माजी के अंदर भी इस तरह की चीज़ें हमने देखी। जो मरकजी गवाह थे बाद में फिर मुबैना तौर पर उनकी वफात हो गई, जल्द वफात हो गई। जो इस केस के गवाह हैं वो तो पुलिस वालों ने डिनाई भी कर दिया माथे में, गवाह तो पीछे हट गए इनके अपने। साजिश के मरकजी गवाह जो सोफे के नीचे थे, वो तो पुलिस वाले थे ना, वो वाले तो वो कहते हैं उन्होंने डिनाई कर दिए थे, हम थे भी के नहीं थे। इनका केस कोई नहीं है। अच्छा मैडम, अब ये इन केस को, अब हम सबको पता है केस कोई नहीं है। अच्छा मैडम, कल अब आपने इसके आगे सुप्रीम कोर्ट में बैठकर अगर अब हमने ये खड़े होकर डिस्कस करना है कि इतना फजूल केस, मेरा तो ख्याल है जजेस के लिए भी बड़ी एम्बेरसमेंट होगी। इस केस को जब लगता होगा तो वो क्या इस केस के साथ करें। अब ये जो चीज़ पाकिस्तान में निज़ाम चल रहा है, आप देख लें, आज इमरान खान के साथ होगा, कल आप और हम मेरे साथ, और आपके साथ, अब सबके साथ यही होगा। मैडम क्या आज फिर आप पटियाला में मुलाकात के लिए जा रही हैं? हाँ, नहीं, अगर केस, उन्होंने हमें कहा था केस लगेगा उसके दौरान हमें मुलाकात कराएंगे। अगर केस JHU का आज लगना था, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा JHU का, और कल तोशा खाना 2 लगना है। और अब हम यहाँ जज साहब के पास सुबह आएंगे और फिर हम इनसे अपील करेंगे कि हमारे लिए दरख्वास्त, हमारे जो हमने इतनी पिटिशन्स हाई कोर्ट और उसमें डाली हुई हैं मुलाकात के लिए, जो हमारा कानूनी हक है फैमिली का, वो जज साहब इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवा दें। अच्छा मैडम, कल भी आपने सलमान सफदर साहब से बड़ी जो है वो लंबी मुशावरत की थी, सब एक साइड पे थे और सिर्फ आप जो है वो अलग, उनसे बात हो रही थी। आज अली बुखारी साहब से, इसमें अली बुखारी हमारे लॉयर हैं, लाहिर है, तो सिर्फ इमरान खान साहब के बारे में बात हुई या यहाँ पे कोई और भी मशवरा दिया गया कि थोड़ा हाथ खुला रखे? नहीं, ये जस्टिस साहब हमारे के बारे में नहीं, हमारे केसेस हैं, आपको पता है हमारे केसेस हैं। अभी क्योंकि मौका मिलता है तो हम, आपको पता है हम सारा दिन, अब तो लॉ खुद ही कर लेंगे क्योंकि सारे लॉयर्स के साथ इन्होंने हमें इतना कुछ सिखा दिया है कि मेरे ख्याल में कि हमें भी डिग्री मिल जानी चाहिए। हैदर मजीद रिहा हुए हैं, हैदर मजीद इंसान के साथ हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं? देखें, अल्लाह का शुक्र है कि जो भी रिहा हो जाए, इतनी तकलीफ काट कर आए हैं ये सारे मिलिट्री जेल में, और जो अभी तक जो को हसान समेत 10-10 साल की सज़ा दी रही है, लेकिन क्यों दिल को ये तसल्ली है कि ये जो सारी 10-10 साल की जो झूठी सज़ाएं हैं ये उड़ जाएंगी इंशाल्लाह। हम सारे अगर हम खड़े रहेंगे और इसका मुकाबला करते रहेंगे, चाहे हर अदालत में जाना पड़े, हम अगर मजबूत खड़े रहेंगे, ये सज़ाएं सबको पता है कि बिल्कुल बगैर किसी सबूत के हैं। CCTV फुटेज कोई निकाल नहीं रहा है, ये देखें, ये दुनिया भी देख रही है। ये ना सोचे सिर्फ पाकिस्तान में इसके ऊपर ये मॉनिटर हो रहा है, ये सारी दुनिया देख रही है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान इस किस्म के निज़ाम से आज़ाद होगा। इमरान खान ने हमें वो जब खुद मजबूत खड़े होते हैं, हमें भी साथ मजबूर करते हैं कि हम भी सारे मजबूत खड़े हैं। डिजिटल मीडिया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ बना है, और इस वक्त लाहौर में डिजिटल मीडिया के एक सहाफ़ी हैं ज़हीम लगारी, वो गिरफ्तार हैं, 3 दिन का उनका रिमांड हो गया है। PTI की तरफ से ना कोई मजम्मत, ना कोई उनके साथ कोई इस तरह की चीज़। अच्छा, मुझे नहीं पता कि कौन गिरफ्तार हुआ है, हम तो खुद सारा दिन अडयाला के बाहर गिरफ्तार हो रहे थे, सारे लोग हमारे गिर्द। तो कुछ नहीं किया, सहाफ़ियों ने नहीं कुछ किया, आप लोग नहीं बोले, वो यूट्यूबर है, नहीं, आप लोगों ने नहीं बोले। हम तो बोल रहे हैं, नाम याद भी बोले हैं। लेकिन देखें, मेरी बात सुने, वो सिर्फ मेरी बहन सही कह रही है। देखें, जब अरशद शरीफ के साथ हुआ, अगर आप उनके साथ सारे खड़े हो जाते तो अगला भी सहाफ़ी के साथ ये ना होता। इसलिए असल में हम एक दूसरे का साथ देना, हक के लिए खड़े हों, सच के लिए खड़े होंगे, और अल्लाह ताला कलेक्टिवली सबको होगा, क्योंकि आज उनकी बारी है तो कल आपकी बारी होगी। इसलिए हमें सबको हिम्मत खुद करनी चाहिए। जो वहाँ सैलाब आया
اور کئی 400 جانیں کے چلی لگ بھگ گئی، لوگ 400 کے لگ بھگ، اور ابھی 160 سے زائد لوگ ابھی بھی مسنگ ہیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ جو سیلاب کا اس وقت جو کلاؤڈ برسٹ پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے موسمی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کا نتائج ہیں، اور یہ بڑا افسوسناک ہے. اور ہم نے تو، میری بہنیں اور ہم تو خود جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے روکا، انہوں نے کہا آپ اس وقت حالات نہیں ہے کہ آپ لوگ اس وقت وہاں جائیں، لیکن دل خراب ہوتا ہے اور ہمیں ساروں کو بڑا دکھ ہے. اگر ہم ان چیزوں میں نہ پھنسے ہوتے، اڈیالہ کے باہر اور خود جیلوں کے اندر نہ جا رہے ہوتے، ہم ایک طرف لگ سکتے ہیں، اور وہ عمران خان کی رہائی کے لیے، تاکہ نکل کر عمران خان پاکستان کو تو سنبھال لیں. اور اب صرف وہ نہیں ہو رہا وہاں بنیر اور ان علاقوں میں، وہاں پہ آپریشن بھی ہے. ان کے ساتھ ایک اذیت نہیں ہے اس وقت جس کا وہ سامنا کر رہے ہیں. ان علاقوں کے اندر آپریشن، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں اس قسم کا عذاب بھیج دی، وہ پہلے ہی مشکل میں ہیں لوگ، ان کے ساتھ پہلے وہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. تو ہم دعا کر سکتے ہیں اور امید کر سکتے ہیں سینٹرل حکومت اور پروونشل حکومت سارے مل کر یہ لوگوں کی سپورٹ دیں گے. اور ایمرجنسی ریلیف بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے شروع کے دنوں میں، کہ ان کو، کیونکہ لوگ پھنسے بھی ہوتے ہیں اور اب ان کے گھر بھی کئیوں کے بہت خطرناک ہو گئے ہیں. اور ان علاقوں میں جب اوپر سے پانی آتا ہے، نام و نشان نہیں چھوڑتے کسی چیز کا. جب یہاں پلینز کے اندر یا یہاں جب پنجاب کے اندر پانی آتا ہے تو کھڑا ہوتا ہے، تھوڑے گھر گرتے ہیں لیکن میدانی علاقے میں، لیکن وہاں پہ ان علاقوں میں تو نام و نشان ہی نہیں. جب اوپر سے پتھر آتا ہے، 12 فٹ کے پتھر ہوتے ہیں، وہ کچھ نام و نشان نہیں رہتا کسی چیز کا، اور بڑی خطرناک ہے اس وقت ادھر ان علاقوں میں. اور لوگوں کو محفوظ جگہوں پہ پہنچانا بڑا ضروری ہے. اور یہ ہماری بات بھی ہو رہی تھی آپس میں، اور یہ جو پولیٹیکل لوگ بھی، کہ آپ لوگوں کو اس وقت محفوظ علاقوں میں پہلے پہنچانا ہے. اگر دوبارہ وہ کہہ رہے تھے نا کہ دوبارہ کلاؤڈ برسٹ ہے یا دوبارہ بارشوں کا سپیل آنا ہے، تو ہم دعا کر سکتے ہیں. اور میرا خیال میں لوگ کافی ایفرٹ کر رہے ہیں. ان علاقوں میں پہنچنا بھی اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ پاکستانی صرف حکومت نہیں، جو پاکستانی خود ہے نا، اپنی مدد آپ میں، پاکستان جیسی مثال دنیا میں کہیں نہیں ہے. جب فلڈز آئے ہیں، جب ارتھ کوئک ہوا ہے، پاکستانی اپنی مدد آپ پہ بے مثال ہے. جس طرح یہ آگے بڑھ کے اپنا مدد کرتے ہیں لوگوں کی اور اپنا حصہ ڈالتے ہیں. تو مجھے اس کی یہ فکر نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ لوگ بالکل سامنے آئیں گے اور سارے مل کر ان کی مدد کریں گے انشاءاللہ.